بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ بڑے ہی روحانی لمحات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان لمحات سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا موسم ہے، ایک ایسا سیزن ہے، جیسے تاجر آدمی کے لیے کمائی کا، کاروبار کا، بزنس کا سیزن آتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ نیکیاں کمانے کا بہترین اس کے پاس جو ہے وہ موقع ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو، بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہر طرف سے قال اللہ و قال الرسول، ذکر و اذکار، استغفار اور دعاؤں کی صدائیں اور مناجات جو ہے وہ بلند ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہ روحانی پرسکون اور بڑا ہی پاکیزہ اور بابرکت ماحول ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ آگے بڑھیے، آپ بھی نیکیاں کمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیزن میں نیکیوں کو، اجر کو بڑھا دیا ہے اور برائیوں کے راستے کو بند کر دیا ہے، تو موقع ہے اس کو غنیمت جانیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے کرنے کے کام، روزے کے علاوہ انسان کو نماز کی پہلے بھی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان کے مہینے میں حفاظت کرنی چاہیے۔ نماز با جماعت، پانچوں وقت کی انسان کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، آپ کو نصف رات تہجد کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیجئے، آپ کو نصف رات تہجد کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، کأنہ قام اللیل کلہ، گویا کہ اس آدمی نے پوری رات اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کیا ہے، تہجد کیا ہے۔ تو لہٰذا فرضی نمازوں کو پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ان دنوں میں ادا کریں، باقی دنوں میں العموم اور رمضان کے مہینے میں بالخصوص جماعت کی پابندی اور اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت مؤکدہ، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دن اور رات میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان نوافل کا اہتمام کیا جائے، سنتوں کا اہتمام کیا، اس کے علاوہ زائد نوافل کا اہتمام کیجیے، بالخصوص رات کی نماز جسے ہم تراویح کہتے ہیں، یہ قیام اللیل ہی کا دوسرا نام ہے۔ عام دنوں میں اسے رات کے آخری حصے میں ادا کیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں آسانی کے لیے ہم شروع میں اللہ تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کو مشروع قرار دیا تاکہ سب لوگ اس کے اندر شریک ہو سکیں۔ اگر جماعت کا موقع ملے تو جماعت میں مسجد میں شریک ہو جائیں، نہ تو اپنے گھر میں انسان جو ہے اس کا اہتمام کرے۔ گھر میں کوئی حافظ ہے تو اس کو آگے کر لیا جائے اور اس کو کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی نمازوں میں سے سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو اس کا اہتمام عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے اور بالخصوص جو ہے وہ رمضان کی راتوں میں ہونا چاہیے۔ اگر سحری کے وقت میں ہو جائے، رات کے آخری پہر ہو جائے تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا چاہتا ہو، ہے کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کروانا چاہتا ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سے کوئی مانگنے والا نہیں، تو کوئی آئے تو اسے اس وقت میں مانگے۔ معزز ناظرین، نماز کے بعد دوسرا عمل جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کیجیے۔ ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اپنے نامہ اعمال کو، نیکیوں والا نامہ اعمال، اس کو جو ہے وہ بھاری کیجیے۔ کل قیامت کے دن اس کا وزن جب پڑے گا تو اس وقت خوشی انسان کو جو ملے گی اس کا احساس دنیا میں نہیں کر سکتا، اور کل کف افسوس ملے گا کہ میرا نامہ اعمال یہ ہلکا کیوں رہ گیا، کاش میں نے وہ کام کیا ہوتا۔ اور سب سے بہترین عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً قرآن مجید کے 3 لاکھ
40,740 حروف ہیں، تقریباً اس کو 10 کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ تقریباً 34-35 لاکھ کے قریب جو ہے وہ نیکیاں بنتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو ایک دفعہ ختم کرے تو کم از کم 34-35 لاکھ انسان کو جو ہے وہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ نامہ اعمال کتنا ثقیل ہوگا جو آدمی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن پڑھیے، یہ کل جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس وقت تک اللہ کے دربار میں اپنے جھگڑے کو ختم نہیں کرے گا جب تک قرآن پڑھنے والے کو بخش نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرا کام ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ صدقہ خیرات ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو، غصے کو، ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور آج کل تو بہت زیادہ بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اگر ان سے بچنا ہے تو کثرت کے ساتھ صدقہ کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خوب خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کا وصف ہے، متقین کا وصف ہے۔ تو یہ مال کسی نے ساتھ نہیں لے جانا، سارا یہیں پہ رہ جانا۔ اصل مال وہی ہے جو انسان نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، غریب کو دے دیا، بیوہ کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، مساجد، مدارس اور دین کے کاموں میں صرف کر دیا۔ تو آج کل تو شدت کے ساتھ ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے اور اپنے لیے نیکیاں کمائیے، اپنی پریشانیوں کو دور کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کو دور کیجیے۔ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ گویا کہ یوں ہی فرماتے ہیں کہ آپ مشکل کے وقت میں، آسانی کے وقت میں مجھے یاد کیجیے، مشکل کے وقت میں آپ کو یاد کروں گا۔ تو آپ اپنی زکوٰۃ بھی دیجیے 2.5%، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کیجیے۔ 2.5% زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو اس کی زکوٰۃ 2,500 روپے بنے گی۔ اسی حساب سے جو ہے انسان اس کو جو ہے وہ کنورٹ کرتا رہے، تبدیل جمع کرتا رہے اور اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ چوتھا کام جو ہے معزز ناظرین وہ ہے ذکر و اذکار۔ اس ماحول میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیجیے۔ ذکر انسان کا بہترین اسلحہ ہے، انسان کو مضبوط کرنے والا اور قوت دینے والا جو ہے وہ اصل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کو یاد کیجیے، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ آپ دل میں یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ یاد کرے گا۔ آپ کسی محفل میں اللہ کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ نورانی محفل فرشتوں کی جو ہے اس میں جو ہے انسان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ میری طرف چل کر آئیے، میں دوڑ کر آؤں۔ تو گویا کہ انسان ذکر کرے۔ حدیث میں آتا ہے ذکر کرنا یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ عظیم عمل ہے، میدان جہاد میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کرنے کو افضل ترین عمل جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ صبح کے وقت میں 100 دفعہ پڑھیے۔ فرمایا اس آدمی کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھ لیجئے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں، 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ انسان شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے، اور کوئی آدمی اجر میں اس آدمی کا مقابلہ کرنے والا نہیں، الا یہ کہ وہ اتنا ہی عمل کر لے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ کر لے۔ اسی طریقے سے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ درود شریف ہر غم اور پریشانی کا جو ہے وہ علاج ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ تو آپ اس کو بتلاتے رہے زیادہ کرو زیادہ کرو، حتیٰ کہ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر پوری دعا میں درود شریف ہی پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک و غم، پھر تو یہ درود تیرے ہر غم کو، تیری ہر پریشانی کا علاج اس کو کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعائے کرب بہترین دعا ہے، جس وقت بھی اس کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، آخری بات ذکر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں اسی طرح حسن اخلاق، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اگر مالی تعاون نہیں کر سکتے، کسی کی مدد کر دیجیے، کسی کا سامان اٹھا کے دیجیے، کسی کے ساتھ اچھا میٹھا بول لیجیے، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لیجیے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تم دنیا کی پریشانیاں کسی کی دور کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت حدیث سن لیجئے اور بات ختم کروں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ تو اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور کیجیے تاکہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔